ہم سب ڈوب جائیں گے، یہ پانی ہمیں اپنے اندر نگل لے گا، مجھے یہاں سے نکالو۔ دوستو، دل و دانش یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سے دانشور گزرے ہیں جنہوں نے اپنے الفاظ اور تجربات سے انسانیت کو روشنی دکھائی۔ ان میں سے ایک شیخ سعدی شیرازی ہیں جو فارسی ادب اور حکمت کی دنیا کے ایک درخشاں ستارے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں اور حکایات صدیوں سے لوگوں کو زندگی کے پیچیدہ معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی چلی آ رہی ہیں۔ شیخ سعدی کی تصانیف گلستان اور بوستان میں شامل کہانیاں نہ صرف ادبی لحاظ سے بے مثال ہیں، بلکہ ان میں زندگی کے اہم ترین اصولوں کو نہایت سادہ اور دلنشیں انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کہانیوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ عام انسان کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ان میں موجود سبق زندگی کے ہر موڑ پر کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی انہی سبق آموز واقعات میں سے ایک ہے جو ایک غلام اور بادشاہ کے درمیان پیش آنے والے واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کہانی انسان کی نفسیات، شکر گزاری، صبر اور حکمت کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ سو چلیں شروع کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں اور قریبی مشیروں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ بادشاہ کی عظمت کے پیش نظر اس کے ساتھ کئی خادم اور غلام بھی موجود تھے جو اس کے آرام اور حفاظت کے انتظامات کر رہے تھے۔ کشتی پرسکون سمندر میں اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ اچانک موسم نے کروٹ بدلی، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ بادل گہرے ہو گئے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید ایک شدید طوفان آنے والا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر کشتی میں موجود ایک غلام بے حد خوف زدہ ہو گیا۔ چونکہ وہ پہلی مرتبہ سمندر کے سفر پر نکلا تھا، اس لیے پانی کی وسعت اور لہروں کی شدت اسے دہشت زدہ کرنے لگی۔ وہ بلند آواز میں رونے اور چیخنے لگا، ہم سب ڈوب جائیں گے، یہ پانی ہمیں اپنے اندر نگل لے گا، مجھے یہاں سے نکالو۔ غلام کی یہ حالت دیکھ کر کشتی میں موجود دوسرے مسافر بھی پریشان ہونے لگے۔ وہ مسلسل چیخ و پکار کر رہا تھا اور کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ کشتی کا عملہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ بادشاہ کو یہ صورتحال ناگوار گزری۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں اور درباریوں سے کہا، کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ یہ غلام خاموش ہو جائے، ورنہ اس کا خوف باقی لوگوں میں بھی پھیل جائے گا۔ بادشاہ کی فوج میں ایک وزیر تھا جو نہایت دانش مند تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں غلام کے خوف کو ختم کرنے کا ایک طریقہ آزما سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی کیونکہ وہ اس غلام کے شور سے تنگ آ چکا تھا۔ وزیر نے چند سپاہیوں کو حکم دیا کہ غلام کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ جیسے ہی غلام کو سمندر میں ڈالا گیا، وہ پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور چیخنے لگا۔ وہ جان بچانے کے لیے پوری قوت سے کشتی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب غلام کے چہرے پر حقیقی خوف کے آثار نمایاں ہو گئے اور اس کی طاقت کم ہونے لگی، تو وزیر نے سپاہیوں کو حکم دیا اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا جائے۔ جیسے ہی غلام واپس کشتی میں آیا، اس کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اب نہ تو وہ چیخ و پکار کر رہا تھا اور نہ ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے وزیر سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ غلام پہلے بہت زیادہ خوفزدہ تھا، لیکن اب مکمل خاموش اور مطمئن لگ رہا ہے۔ تم نے ایسا کیا کیا جو وہ اب سمندر کے طوفان سے خوفزدہ نہیں؟ وزیر نے نہایت دانش مندانہ انداز میں جواب دیا، یہ غلام پہلے نہیں جانتا تھا کہ خشکی اور زمین کیا چیز ہے، اس لیے اسے کشتی کی اہمیت محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جد و جہد کی، تب جا کر اسے کشتی کی قدر کا احساس ہوا۔ اسی طرح جب تک انسان کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسے، اسے اپنی موجودہ نعمتوں کی اہمیت محسوس نہیں ہوتی۔ دوستو، کہنے کو تو یہ ایک کہانی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے کئی اسباق موجود ہیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں موجود آسائشوں اور سکون کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب تک ہمیں کسی بڑی آزمائش کا سامنا نہیں ہوتا، ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح معنوں میں
اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں ہر وقت اپنی زندگی کی نعمتوں کے شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ کسی دوسرے کی سب سے بڑی خواہش ہو سکتی ہے۔ شیخ سعدی کی یہ کہانی ایک عام واقعہ نہیں، بلکہ ایک زندگی بدل دینے والا سبق بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر آزمائش میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی موجودہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ اس کہانی سے بہت سارے اسباق حاصل کر سکتے ہیں اور بہت ساری انٹرپریٹیشنز بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہاں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں وہ خوف کا خاتمہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے خوف پال لیتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر، اور ویسے بھی آخر اس مختصر اور غیر یقینی دنیا میں خوف زدہ رہنا بھی کیوں ہے؟ دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں اس شعر پہ اپنے ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ عمر بھر خیالی بتوں سے اگر میں نہ ڈرتا، عمر بھر خیالی بتوں سے اگر میں نہ ڈرتا، خدا میں کیا زور سے جیتا، خدا میں کیا چین سے مرتا۔